الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کے اندر پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تم میرا ذکر کیوں کرو؟ اس لیے کرو کیونکہ ہم نے تمہارے درمیان اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ تم میری شکر گزاری کرو، اور اگر تم میری شکر گزاری کرو گے، مجھے یاد کرو گے، تو میں تمہیں اس طریقے سے یاد کروں گا، فرشتوں کے درمیان یاد کروں گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ فرشتوں کی توجہات تمہاری طرف مبذول ہو جائے گی، ہمارے ہی جو الطاف ہے، عنایات ہے، وہ تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گی، اس لیے تم میرا ذکر کرو۔ آگے فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور تم میری شکر گزاری کرو، ناشکری نہیں کرو۔ اور اس کے آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم نماز اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کیا کرو۔ میرے عزیز دوستو، اس آیت کریمہ کے اندر فاذکرونی اذکرکم، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو تمام تر عبادات کا حکم فرما رہے ہیں کہ تم میری عبادت کیا کرو، تم مجھے یاد کیا کرو، عبادتوں کے ذریعے یاد کیا کرو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آگے فرما رہے ہیں کہ تم میری شکر گزاری کرو، ناشکری نہیں کرو۔ مطلب یہ ہے کہ تم غلط کاموں سے بچتے رہو، گناہ کبائر و صغائر سے بچتے رہو، ان چیزوں کا ارتکاب نہیں کرو، گناہ کبائر صغائر کا ارتکاب نہیں کرو۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمام تر عبادتوں کو بھی حکم دے رہے ہیں اور اسی طریقے سے تمام تر منہیات سے بھی روک رہے ہیں کہ تم برے اعمال کو نہ کرو، تو ان کے اوپر ہم کس طریقے سے عمل کریں؟ اس کے اوپر تو ہمیں عمل کرنا بڑا ہی دشوار ہے کہ ہم تمام تر عبادتوں کو کیسے بجا لائیں، تمام تر برائیوں سے ہم کیسے بچیں، یہ ہمارے لیے بہت ہی دشوار ہے، ہم اس پہ کس طریقے سے عمل کریں۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اگر تمہیں اعمال کے اوپر، برائیوں سے رکنے کے اوپر اگر دشواریاں ہو رہی ہے تو تم صبر کے ذریعے ان چیزوں سے بچو، تم صبر کے ذریعے اعمال کو بجا لاؤ۔ اگر تم صبر کو اختیار کرتے ہو، تمہارے لیے شریعت پہ چلنا آسان ہو جائے گا، گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے تم صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو، نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ اگر تم نماز کی پابندی کرو گے، تم گناہوں سے بچ جاؤ گے، بہت سارے صغائر اور کبائر گناہوں سے بچ جاؤ گے۔ اس لیے تم نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، صبر کے ذریعے مدد حاصل کیا کرو۔ میرے عزیز دوستو، صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کے معنی کیا ہے؟ صبر کہتے ہیں استقامت کو، ثبات قدمی کو، اپنے آپ کو کسی چیز میں متزلزل نہیں ہونے کو، بلکہ پوری طریقے سے اس چیز کو کر گزرنے کو صبر کہتے ہیں۔ آپ کا ارادہ اگر گناہ کرنے کا ہو رہا ہے، اگر آپ گناہ سے بچ جاتے ہیں، اس کا نام صبر ہے۔ آپ کے لیے نماز کا وقت ہو چکا ہے، عبادات کا وقت ہو چکا ہے، شیطان کہہ رہا ہے تم
نماز کی پابندی نہیں کرو، تم عبادات کو نہیں بجا لاؤ، آپ بجا لاتے ہیں، اسی کا نام صبر ہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ صبر کرتے ہیں، صبر کے ذریعے مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے آپ مدد حاصل کر سکتے ہیں، اس طریقے سے برے اعمال سے رک سکتے ہیں، اچھے اعمال کو بجا لا سکتے ہیں۔ صبر کے بارے میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک صبر عن المعاصی، گناہوں سے صبر کرنا، ایک صبر ہے صبر علی الطاعہ، اور تیسرا صبر ہے صبر علی المصائب، یعنی مصیبتوں کے اوپر صبر کرنا۔ صبر علی المعاصی کسے کہتے ہیں؟ صبر علی المعاصی کہتے ہیں کہ آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ ہم گناہ کریں، گناہوں کا ارتکاب کر لے، شراب نوشی کر لے، زناکاری کر لے، اسی طریقے سے دوسرے گناہ کو کر لے، لیکن آپ اس گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اس صبر کا نام صبر علی المعاصی ہے کہ آپ گناہوں سے صبر کیا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے روکا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا صبر ہے صبر علی الطاعہ، یعنی نماز کا وقت ہو چکا ہے، شیطان آپ کو بہکا رہا ہے، آپ کو کہہ رہا ہے کہ نماز کے لیے نہیں جاؤ۔ اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، روزہ ہمارے اوپر فرض ہے، شیطان کہتا ہے کہ تم روزہ نہیں رکھو، آپ روزہ رکھ لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو چکا ہے، شیطان کہتا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی مت کرو، آپ زکوٰۃ کی ادائیگی کر دیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اسی چیز کا نام صبر علی الطاعہ ہے۔ آپ صبر کر رہے ہیں، عبادتوں کے اوپر صبر کر رہے ہیں، شیطان آپ کو بہکا رہا ہے، گناہوں کی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ ان عبادات کے اوپر آپ عمل پیرا ہو جاتے ہیں، ان عبادات کو آپ اس عبادات کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرا عزیز دوستو، اس صبر کا نام صبر علی الطاعہ ہے، یعنی فرما برداری کے اوپر آپ صبر کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک صبر ہے صبر علی المصائب، مصیبتوں کے اوپر صبر کرنا۔ آپ کو پریشانیاں لاحق ہو گئی ہے، آپ بیمار ہیں، آپ کے بچے کا انتقال ہو گیا ہے، کسی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا ہے، کوئی رشتہ دار بڑے سنگین مرض کے اندر مبتلا ہے، اس حالت میں اگر آپ صبر کرتے ہیں، اس حالت میں آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ مرضی خدا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، اس کے اندر خیر ہی ہوگا، شر نہیں ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، آپ ویسے عالم میں صبر کرتے ہیں تو اس صبر کا نام صبر علی المصائب ہے۔ مصیبتوں کے اوپر آپ صبر کر رہے ہیں، اس لیے اس صبر کا نام صبر علی المصائب رکھا گیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اب جب صبر کی یہ 3 قسمیں ہو گئی تو ان 3 قسموں میں سے کون سا صبر زیادہ بہتر ہے، کون سا صبر زیادہ اچھا ہے؟ علماء کرام لکھتے ہیں کہ صبر علی المصائب، اس کے اوپر 300 نیکیاں، 300 درجے عطا کیے جاتے ہیں۔ 300 درجے، اس میں سے ایک درجہ ایسا ہوتا ہے، جنت کے اندر جو 300 درجے عطا کیے جائیں گے، ان 300 درجوں میں سے ایک درجہ ایسا ہوگا جس کی مسافت زمین و آسمان کے برابر ہوگی۔ آپ اندازہ کیجئے، جب ایک درجے کا یہ عالم ہوگا تو جب صبر علی المصائب کے اوپر، مصیبتوں کے اوپر صبر کرنے سے آپ کو 300 درجے دیے جائیں گے، ان 300 درجوں کا کیا عالم ہوگا؟ اسی طریقے سے دوسرے صبر یعنی صبر علی الطاعہ کے بارے میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ صبر علی الطاعہ کا کوئی شخص اختیار کرتا ہے، صبر علی الطاعہ کے اوپر کوئی شخص عمل کرتا ہے تو ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن 600 درجے عطا فرمائیں گے، اور ان 600 درجوں میں سے بھی ایک درجہ ایسا ہوگا جس کی مسافت زمین و آسمان کے برابر ہوگی۔ اسی طریقے سے تیسرے صبر یعنی صبر علی المعاصی کے بارے میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ صبر علی المعاصی کو کوئی شخص اختیار کرتا ہے، گناہوں کا تقاضا ہو رہا ہے، گناہوں کی خواہش ہو رہی ہے، اس کے باوجود اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو کل قیامت کے دن
ایسے شخص کو 900 درجے عطا فرمائیں گے. ان 900 درجوں میں سے ایک درجے کا عالم تو ایسا ہوگا جس کی مسافت زمین و آسمان کی برابر ہوگی. میرے عزیز دوستو، ان تینوں صبر کی جو فضیلت ہے اس سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ان صبر کے اوپر تو ہے، لیکن سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں انعام ہے وہ صبر عن المعاصی کے اوپر ہے، گناہوں سے بچنے کے اوپر ہے. اپنے آپ کو آپ گناہوں سے بچا لیتے ہیں تو میرے عزیز دوستو سب سے بڑا انعام اس صبر کے اوپر رکھا گیا ہے. اب آپ اندازہ کیجئے زندگی کے اندر کتنے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، کیا آپ نے اس موقع سے اپنے آپ کو صبر کے دامن کو تھامے رکھا؟ نہیں میرے عزیز دوستو. آپ نماز کا وقت ہو جاتا ہے، نماز سے اپنے آپ کو نماز پڑھ لیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ گناہوں سے بچ گئے. آپ کو زناکاری کا دل چاہ رہا ہے، زناکاری سے اپنے آپ کو بچا لیے. غیبت کرنے کا ارادہ ہو رہا ہے، غیبت سے اپنے آپ کو بچا لیے. اس طریقے سے صبر عن المعاصی کا دامن آپ نے تھام لیا. میرے عزیز دوستو اس کے اوپر اتنا بڑا انعام ہے کہ آپ کو کل قیامت کے دن 900 درجوں سے نوازا جائے گا، جس میں سے ایک درجے کا عالم ایسا ہوگا جس کی مسافت زمین و آسمان کے برابر ہوگی. میرے عزیز دوستو یہ صبر صرف ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امتوں کو عطا کیا گیا ایسا نہیں ہے، بلکہ پہلے انبیاء کرام کو بھی ان صبر کی نعمتوں سے نوازا گیا تھا. صبر کی وجہ ہی سے حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک دین کی خدمت کرتے رہے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے، لوگ آپ کو ستاتے رہے، آپ کو پریشان کرتے رہے، لیکن اس عالم میں بھی حضرت نوح علیہ السلام صبر کے دامن کو تھامے رکھا. اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ستایا گیا، ان کو بہت ہی آزمایا گیا، لیکن ہر موقع سے انہوں نے صبر کے دامن کو تھامے رکھا. میرے عزیز دوستو اسی طریقے سے ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت آزمایا گیا، بہت ہی ستایا گیا، بہت ہی پریشان کیا گیا، لیکن ہر موڑ پہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے دامن کو تھامے رکھا. طائف کا منظر میں بارہ سنا چکا ہوں. طائف کا منظر کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتے مبارک خون سے تربتر ہو گیا. ایسے موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے دامن کو تھامے رکھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس طائف والوں کی جو اولاد ہے، بعد میں آنے والی نسل ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لایا، اسلام کو قبول کیا. اگر صبر کے دامن کو تھامے نہیں رکھتے تو میرے عزیز دوستو کیا ایسا ہو سکتا تھا کہ وہ طائف والے اسلام کو قبول کرتے؟ نہیں کرتے. میرے عزیز دوستو حضرت ایوب علیہ السلام ان کو بہت ہی آزمایا گیا، بہت ہی ستایا گیا، طرح طرح کے ان کے اوپر آزمائش آئی، لیکن اس موقع سے بھی حضرت ایوب علیہ السلام صبر کے دامن کو تھامے رکھا. حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، بہت ساری دولتوں سے نوازا تھا، بہت سارے باغات سے نوازا تھا، اولاد سے نوازا تھا. میرے عزیز دوستو حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر وقت شکر گزاری بجا لاتے تھے، اکثر وہ عبادت کے اندر مصروف رہا کرتے تھے. میرے عزیز دوستو شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام جو عبادت کر رہے ہیں، آپ نے ان کو اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے جس کی وجہ سے وہ شکر گزاری کر رہے ہیں. اگر آپ کی نعمتوں سے نہیں نوازا ہوتا، اولاد کی دولت سے نہیں نوازا ہوتا، آپ ان کو باغات سے نہیں نوازا ہوتا تو وہ آپ کی عبادت نہیں کرتے. میرے عزیز دوستو اس کے بعد شیطان سے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے شیطان تم چاہتے کیا ہو، آخر تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ ایک بار ان کی نعمتوں کو چھین لیجئے، اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کیا حضرت ایوب علیہ السلام نماز کو بجا لاتے ہیں، نماز کے اندر مصروف رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں. ایک مرتبہ آپ ان کی نعمتوں کو چھین کر کے دیکھیے. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ تمہاری جیسی مرضی ہو حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ کر دو. اور اس طریقے سے شیطان وہاں سے بھاگا آتا ہے. آنے کے بعد
आने के बाद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बाग के अंदर आता है। बाग के अंदर आ करके बाग को आग लगा देता है। पूरा बाग खाकिस्तर हो जाता है, जलकर राख राख हो जाता है। उसके बाद शैतान हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आकर कहता है कि अय्यूब अलैहिस्सलाम, आपके बाग जलकर राख हो चुका है और एक आप है कि आप अल्लाह की इबादत में मसरूफ है, आप नमाज के अंदर मसरूफ है, आपका बाग जलकर राख राख हो चुका है, आपके बागात के हर फल तबाह बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद आप नमाज के अंदर मसरूफ है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम समझ जाते हैं कि ये शैतान है। कहते कैसा मालूम होता है कि तुम शैतान हो, तुम दूर हो जाओ, मुझे अल्लाह की इबादत करने दो। इसी तरीके से शैतान एक बार हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के घर के पास जाता है। घर जाने के बाद जिस वक्त हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के घर पर पहुंचता है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की अहलिया मोहतरमा और इसी तरीके से उनके बच्चे खाना खा रहे होते हैं, खाना तनाउल फरमा रहे होते हैं, उस मौके से शैतान आता है। आने के बाद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के घर के दीवार को गिरा देता है। गिराने का नतीजा ये होता है कि उसके अंदर दबकर, मलबे के अंदर दबकर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की अहलिया मोहतरमा और उनके बच्चे का इंतकाल हो जाता है। वो सब के सब शहीद हो जाते हैं। यहाँ तक के आपके एक बच्चे के भेजा नाक के रास्ते से निकल जाता है। इस मंजर को देखकर फिर शैतान आदमी की शक्ल इख्तियार करके हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आता है और कहता है कि ऐ अय्यूब अलैहिस्सलाम, आपके बीवी बच्चे इंतकाल हो चुके हैं, मलबा के अंदर दब चुके हैं, तबाह बर्बाद हो चुके हैं और एक आप है कि आप अल्लाह की इबादत में मसरूफ है। उसके बाद फिर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पहचान जाते हैं कि ये शैतान मलून है। कहते हैं कि तुम शैतान मालूम होता है, तुम यहाँ से दूर हो जाओ, मुझे अल्लाह की इबादत करने दो। मेरे अजीज दोस्तों, इसी तरीके से एक बार शैतान और आता है। आप हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम नमाज के अंदर मसरूफ होते हैं, शैतान आता है, रात का वक्त होता है, दिया जल रहा होता है, दिया को थोड़ा सा तिरछा कर देता है। तिरछा करने का नतीजा तिरछा कर देता है। तिरछा करने के बाद शैतान एक फूंक मारता है। फूंक मारने का नतीजा ये होता है कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के कपड़े के अंदर आग लग जाता है। आग लगने की वजह से हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिस्म पूरा जल जाता है। पूरे जिस्म के अंदर फोड़े निकल आते हैं, यहाँ तक कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म के अंदर कीड़े लग जाते हैं। कीड़े लगने के बाद ये सिलसिला 18 साल तक चलता रहता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम इस आलम में 18 साल तक होते हैं, बहुत ही परेशान होते हैं, लेकिन उस आलम में भी सब्र के दामन को नहीं छोड़ते हैं, सब्र करते हैं, अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते हैं। आपके सब्र का नतीजा ये था, अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म के अंदर कीड़ा लगा था, कीड़ा लगने के बाद जब वो काट रहा था, काटने के बाद वो अचानक गिर जाता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम उस कीड़ा को उठाते हैं, जहाँ से गिरता है उसी जगह पे लगा देते हैं और कहते हैं कि ऐ कीड़ा, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे जिस्म को तुम्हारे लिए रिज़्क का जरिया बनाया है, मेरे जिस्म को तुम्हारे लिए खाने पीने का जरिया बनाया है, इसलिए तुम मत गिरो, मेरे जिस्म से लगे रहो, मेरे जिस्म से अपना रिज़्क हासिल किया करो। सोचिए, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र का अंदाजा कीजिए। इसी तरीके से एक बार हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं, सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम सलाम का जवाब नहीं देते हैं। इसी तरीके से दूसरी बार हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम। उसके बाद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम सलाम का जवाब देते हैं, वालेकुम सलाम कहते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, जिब्रील अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि ऐ अल्लाह के नबी, आपसे मैंने पहली बार एक सलाम किया था, आपने जवाब नहीं दिया, जब दूसरी बार सलाम किया आपने जवाब दिया, आखिर इसकी क्या वजह है? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का प्यारा जवाब सुनिए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ऐ जिब्रील, एक
कीड़ा मुझे काट रहा था, मेरे जिस्म से अपना रिस्क हासिल कर रहा था, मुझे इस बात का अंदेशा था कि अगर मैं आपके सलाम का जवाब दे देता, जवाब देने की वजह से अगर वो कीड़ा इस आवाज़ को सुनता, वो जो खाना खा रहा था, अपना रिस्क हासिल कर रहा था, मुमकिन था कि वो रिस्क हासिल करने से रुक जाता। इस बात के अंदेशे से मैंने उसे काटने दिया, अपना रिस्क हासिल करने दिया। जब उसने मुझे काटना बंद कर दिया, उसके बाद मैंने आपके सलाम का जवाब दिया। मेरे अजीज दोस्तों, तो ये सब्र ये बहुत ही अजीम नेमत है। सब्र के ज़रिए एक इंसान जो गमज़दा होता है, अगर वो सब्र करता है, सब्र के नतीजे में उसका गम हल्का हो जाता है, उसका गम दूर हो जाता है। ये सब्र जो एक अजीम नेमत है, ये अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को नहीं अता किया, क्योंकि फरिश्तों के अंदर अक्ल तो है लेकिन उसके अंदर शहवत नहीं है। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने जानवर के अंदर सब्र को नहीं रखा, क्योंकि जानवर के अंदर शहवत तो है, अकल नहीं है। इंसान के अंदर रखा, क्योंकि इंसान के अंदर अकल भी है, शहवत भी है, जिसका नतीजा ये होता है कि शैतान इंसानों को मुख्तलिफ गुनाहों की तरफ उबारता है, नमाज से अपने आप को दूर रखने की कोशिश करता है, ज़िनाकारी की तरफ मार करने की कोशिश करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस सब्र जैसी अजीम नेमतों से नवाजा इंसान को, ताकि वो सब्र के दामन को थाम करके अपने आप को गुनाहों से बचाए रखे, अपने आप को इबादत की तरफ माइल कर दे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, सब्र जैसी अजीम नेमत की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। इसका मफ़हूम जो है उस मफ़हूम को समझकर उसके ऊपर पूरी तरीके से अमल पैरा होने की तौफीक दे। आमीन, आमीन।